میری شادی دوسرے گاؤں میں ہوئی تھی۔ میں جب دلہن بن کر عظیم کے ساتھ سسرال آئی تو میرا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ دل میں بہت سی خواہشات لیے میں اپنی ارمانوں بھری سیج پر بیٹھی تھی کہ جب عظیم میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں بہت نروس بھی تھی اور خوش بھی۔ ہم مشرقی لڑکیاں بھی کچی عمر سے اپنی آنکھوں میں خواب بننا شروع کر دیتی ہیں، ایک من پسند ہم سفر کے، اس کی ہمراہی کے، اور شادی کے حوالے سے دل میں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں کہ شوہر ہمارے وہ سارے خواب پورے کرے گا جو نہ جانے کب سے ہماری آنکھوں نے دیکھے ہوتے ہیں۔ عظیم میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور میری تعریف کرنے لگے۔ اپنی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکال کر مجھے ابھی پہنانے ہی لگے تھے کہ میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں کچھ متعجب سی ہوئی تھی۔ اس وقت بھلا کون دروازے پر دستک دے سکتا ہے؟ بہرحال دروازے کی دستک پر عظیم فوراً سے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھے اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے میرے سسر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب و غریب سی لگی تھی۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت میرے کمرے میں میرے سسر کا بھلا کیا کام تھا؟ میں اس وقت عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ سسر اور بہو کا رشتہ باپ اور بیٹی جیسا ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر سسر کا کمرے میں آنا مجھے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے ہی میرے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میں تو یوں تھی کہ نظریں بھی اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں بہت گھبرا سی گئی تھی۔ بھلا وہ میرا ہاتھ کیوں مانگ رہے تھے؟ لیکن میں اس وقت کچھ بھی کہہ نہیں سکی اور اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے جیب سے ایک خوشبودار عطر نکالا اور میرے ہاتھ کی پشت پر لگا دیا۔ کہنے لگے، اسے سونگھو۔ یہ بھی ایک عجیب سی فرمائش تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت تھی کہ وہ ایسے موقع پر کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے وہ ہاتھ جیسے ہی ناک کے قریب کیا، اس کی تیز خوشبو نے مجھے پل میں بے ہوش کر دیا اور میں ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ میری آنکھ جب کھلی تو میں اسی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، لیکن میرے زیورات میرے گلے اور کانوں میں موجود نہ تھے۔ میں جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میرے ہوش اب کچھ کام کرنے کے قابل ہوئے تھے تو مجھے یاد آنے لگا کہ رات کو عظیم کمرے سے باہر گئے تھے اور میرے سسر نے مجھے نہ جانے کون سی خوشبو سونگھائی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اپنے کمرے کو دیکھا تو میرے کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ پھولوں کی سیج ویسے ہی سجی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی جانب دیکھا تو میرے ہاتھوں سے چوڑیاں بھی اتری ہوئی تھیں۔ بس میری انگلی میں ایک انگوٹھی موجود تھی، رونمائی کی۔ باقی سارا زیور اتارا ہوا تھا۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے رات اپنے ساتھ رونما ہونے والی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی، سوائے اس کے کہ میرے سسر نے مجھے ایک خوشبو سونگھائی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنا لباس تبدیل کیا، لیکن میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ کیا ہوا تھا میرے ساتھ اور میرے سسر؟ میں کیا سوچتی اور کیا نہ سوچتی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میری رات کس سے بیتی تھی؟ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں بیٹیوں کو بیاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جہاں جا رہی ہو وہیں سے آگے قبر میں چلی جانا، لیکن واپس لوٹ کر مت آنا۔ میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں آہٹ سے ڈر سی گئی تھی۔ کمرے میں عظیم مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ مجھے یوں روتے دیکھ کر ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بولے، کیا بات ہے؟ اداس کیوں ہو؟ گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ میری تھوڑی کو پکڑ کر انہوں نے ذرا سا اوپر کیا اور بڑی اپنائیت سے پوچھ رہے تھے۔ میں ان کے اس طرح کے رویے پر حیران تھی۔ رات کے حوالے سے انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ میرے کمرے میں آئے بھی تھے کہ نہیں۔ میں نے کہا رات کو میں بے ہوش، اتنا ہی کہہ کر میں آگے بول ہی نہیں پائی تھی۔ کیسے کہتی؟ میرے پاس الفاظ ہی کہاں تھے۔ میری بات پر وہ نظریں بدلنے لگے۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، سب لوگ باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ تو میری بات کو یکسر بدل گئے تھے۔ یہاں میری سوچ سوچ کر جان ہی نکلی جا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے
اور وہ تھے کہ مجھ سے یوں پیش آ رہے تھے جیسے ہماری پہلی ملاقات بے حد حسین گزری ہو۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس میری فرط محبت سے میرے پاس آئیں، میرا ماتھا چوما، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ میری نندیں بھی مجھے دسترخوان پر بٹھا کر ناشتے کا پوچھنے لگیں۔ اس وقت وہاں اور بھی میرے سسرالی خاندان کی خواتین بیٹھی تھیں۔ میرے ساتھ جو کچھ رات کو ہوا تھا، اس کی ذہنی اذیت نے میری بھوک کو مٹا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ باقی کا پورا دن میرا سسرالی خواتین کے بیچ میں بیٹھ کر گزرا تھا۔ رات کو ولیمے کی دعوت تھی۔ مجھے گھر کی خواتین نہیں تیار کیا تھا، لیکن میرا دل بجھا ہوا تھا۔ مجھے گزشتہ گزری رات کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے دل دہلا دینے والے خیالات پریشان کر رہے تھے۔ جیسے ہی ولیمے کی دعوت ختم ہوئی، میری نندیں مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ اس وقت تو میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کسی نے میرا دل مٹھی میں کر کے دبوچ لیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنوں کا یہ عالم تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے دل باہر آ جائے گا۔ مجھ پر بدحواسی چھانے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا ابھی میرے کمرے کا دروازہ کھلے گا اور میرا سسر میرے کمرے میں داخل ہو جائے گا اور پھر مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں آج بھی سجی سجائی دلہن ہی لگ رہی تھی۔ سامنے سنگھار میز کے آئینے میں اپنا وجود دیکھ کر مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ مجھے اپنا آپ کسی اور کی نظروں کے حصار میں محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا سارا زیور اتار دیا، اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ میں واش بیسن کے نل کھولے اپنا چہرہ رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی۔ مجھے اپنا سجا سورا روپ اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب میں واش روم سے باہر آئی تو عظیم میرے کمرے میں موجود تھے۔ مجھے یوں سادگی میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں بے حد نروس ہوئی بھی تھی۔ وہ شاید مجھ سے اس سادگی کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولے، لیکن میرے سادے سے حلیے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، گویا جیسے مجھ سے بدلے ہوئے حلیے کی وجہ پوچھ رہے ہوں۔ لیکن میں کیا بتاتی؟ میں تو اپنی ہی پریشانی میں مبتلا تھی۔ میں چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عظیم نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرا سرد ہاتھ تھام کر بولے، مانا کہ تم سادگی میں بھی آفت ڈھاتی ہو، لیکن مجھے حق حاصل تھا کہ میں تمہیں سجے ہوئے دیکھتا۔ ان کی آنکھوں میں شکوہ بھی تھا، لہجے میں ورفتگی بھی تھی، لیکن میں کسی اور ہی اذیت سے دوچار تھی۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کر کے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ عظیم نے مجھے ٹوک دیا۔ کہنے لگے، آج بس تم میری باتیں سنو، کیونکہ باقی کی ساری زندگی مجھے صرف تمہاری ہی سن کر گزارنی ہے۔ مجھے ان کا مذاق، ان کی باتیں، ان کی محبت اور سنگت کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری نئی زندگی شروع ہو چکی تھی، لیکن بجھے دل کے ساتھ۔ عظیم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ رات اب بھی میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ میرے لیے آج بھی سوالیہ نشان تھا۔ میں اپنے سسر کے سامنے جانے سے کترانے لگتی تھی۔ وہ کم ہی گھر پر نظر آتے تھے، یا تو وہ مسجد میں زیادہ تر وقت گزارتے یا پھر اپنے کمرے میں۔ میری ساس بہت خوش مزاج خاتون تھیں۔ نندیں بھی ہنسی مذاق کی عادی تھیں۔ گویا کہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میں پھر بھی اس طرح سے خوش نہیں رہ پا رہی تھی جیسے کہ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا۔ ابھی میں خود کو ٹھیک سے ایڈجسٹ کر ہی نہیں پائی تھی جب مجھ پر ایک ایسا انکشاف کھلا جس نے میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ میری ساس میرے سسر سے کہنے لگی کہ گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی ہے۔ وہ کہنے لگے، شادی سے ایک رات پہلے اسے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ یہ بات میرے سسر نے شام کی چائے پیتے ہوئے بڑے آرام سے کہی تھی۔ اس وقت صحن میں میرے ساس سسر اور میں تھی۔ میں صحن میں موجود پودوں کو پانی ڈال رہی تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے وہ ڈول ہی گر گیا تھا جس سے میں پودوں کو پانی ڈال رہی تھی۔ میری ساس کس قسم کی خاتون تھیں اور میرے سسر کیسے کسی کنواری لڑکی کو اپنے کمرے میں بلا سکتے تھے، وہ بھی اس کی شادی سے ایک دن پہلے۔ ایک لڑکی کا میرے سسر کے کمرے میں کیا کام تھا؟ یہ سب سوچ کر میرا تو سر چکرانے لگا تھا۔ میری ساس میرے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میرا سر چکرا رہا ہے۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میری شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ میں امید سے ہو گئی تھی۔ اس دن میرے سسر کی خوشی قابل دید تھی۔ انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ عظیم بھی بے حد خوش تھے، سبھی خوش تھے سوائے میرے۔ میرے اندر وہی بے چینی سی تھی۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے ایک بار اپنی ساس سے پوچھ ہی لیا کہ ایک لڑکی کا شادی سے پہلے
میرے سسر کے کمرے میں کیا کام؟ وہ کہنے لگیں، تمہارے سسر کنواری لڑکیوں کو حاملہ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ شادی کی فوری بعد وہ حاملہ ہو جائے، جیسے تم ہوئی ہو۔ یہ سب سن کر میرے حواس ہی تو گم ہوئے تھے، یعنی میری ساس ہر بات سے واقف تھی۔ میں نے خوف سے لرزتے دل سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری بات پر میری ساس گڑبڑا سی گئی تھیں، ان کی رنگت بھی پل میں کچھ بدلی تھی۔ تز بزب سے ہو کر بولیں، وہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ میں تو اور بھی زیادہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کن لوگوں میں میں بیاہ کر آ چکی تھی۔ روز 3 لڑکیاں ایک ساتھ آتی تھیں۔ ان میں سے ایک سسر کے کمرے میں چلی گئی اور 2 باہر بیٹھی میری نندوں سے باتیں کر رہی تھیں، اور میں بے چین سی کچن میں کام کرنے چلی جاتی، کبھی بلا وجہ صحن کے چکر لگاتی رہتی، اور میری نظریں مسلسل سسر کے کمرے کی طرف ٹکی ہوئی تھیں۔ آخر بند کمرے کے پیچھے ہو کیا رہا تھا؟ ظاہر ہے جو میرے ساتھ کیا گیا، اس لڑکی کو ویسے ہی خوشبو سے بے ہوش کر دیا گیا ہوگا۔ بند کمرے میں میرا سسر ایک جوان لڑکی کے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اس بات میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ پھر بھی میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے میری ساس نے بتایا کہ گاؤں میں میرے سسر اپنے اس عمل کے لیے بہت مشہور ہیں کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ اپنا عمل کریں اور شادی کے فوری بعد وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ 3 گھنٹے بعد وہ لڑکی کمرے سے باہر آئی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ باہر آتے ہی وہ چارپائی پر ڈھہ سی گئی تھی۔ میری ساس اسے نیبو پانی پلانے لگیں، اسے ہوش میں لانے لگیں۔ 3 گھنٹوں میں ہی اس لڑکی کی رنگت پیلی سی پڑ گئی تھی۔ مجھے نہ تو اپنی ساس کی بات سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہی سسر کا عمل۔ میں نے سوچا کہ ایک بار تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے سسر کیا عمل کرتے ہیں۔ ایک بار میری ساس بہت بیمار ہو گئی تھیں، وہ اپنے کمرے میں ہی تھیں۔ ان دنوں 10 لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ ہونی قرار پائی تھی۔ 10 لڑکیاں ہمارے گھر پر موجود تھیں۔ میں پریشان تھی کہ کیا طریقہ کروں کہ جان سکوں کہ کیسے وہ ایک ہی دن میں 10 لڑکیوں کو حاملہ کر سکتے ہیں، وہ بھی وہ شخص جس کی عمر 60 سے اوپر تھی۔ دیکھنے میں میرا سسر دبلا پتلا سا کمزور سا وجود کا مالک تھا۔ جب ان لڑکیوں کے چلے جانے کے بعد میرا سسر کمرے سے باہر آتا تو ہانپ رہا ہوتا۔ اس دن تو 3 لڑکیاں تھیں، مگر آج تو 10 لڑکیاں تھیں۔ صبح سے لڑکی جاتی اور چند گھنٹوں بعد واپس آتی تو دوسری چلی جاتی۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی سے پوچھا کہ سسر تمہارے ساتھ ایسا کیا عمل کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، بس ہمارے ماں باپ یہ کہتے ہیں اگر ہم شادی سے پہلے اس بزرگ کے کمرے میں نہ گئیں تو ہمیں اولاد نہیں ہوگی۔ ایک بار میں نے اپنی نند سے یہ سوال کیا کہ تمہارے ابا کنواری لڑکیوں کے ساتھ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ وہ شادی کی فوری بعد حاملہ ہو جاتی ہیں؟ میرے اس سوال پر وہ کچھ دیر خاموشی سے سوچنے لگی، پھر کہنے لگی کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کہ ابا ایسا کون سا عمل کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کو تو معلوم ہوگا، شادی کی رات آپ کے کمرے میں بھی تو ابا وہی عمل کرنے گئے تھے۔ یہ بات تو مجھے پل پل مرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس بات کو میں بھلائے بھول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تیز خوشبو سنگھا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا، مجھے تو کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری نند چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، تمہاری شادی سے پہلے بھی کیا تمہارے ابا تمہیں اپنے کمرے میں بلائیں گے؟ میری بات سنتے ہی وہ اچھل سی گئی۔ برجستہ وہ کہنے لگی کہ ہرگز بھی نہیں، ہمارے ساتھ وہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بات تھی کہ میرے سسر یہ عمل باقی سب لڑکیوں پر بھی تو کر رہے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں پر نہیں کریں گے؟ مجھے گاؤں والوں کی چھوٹی اور سطحی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ ایسی بھی کیا جہالت تھی، ایسی بھی کیا چشم پوشی کہ اتنی بھی سمجھ نہ تھی کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کو ایسے کسی بھی غیر شرعی عمل کے لیے بھیج رہے ہیں۔ جو بھی تھا، جب آخری لڑکی میرے سسر کے کمرے میں چلی گئی تو صحن بالکل خالی تھا۔ میرے پاس یہی ایک اچھا موقع تھا اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کا۔ کمرے کے برابر کھڑکی موجود تھی۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر سے لاک تھی۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی، لیکن پھر میری نظر دروازے کے اوپر پڑی تو وہاں ایک چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا۔ میں نے صحن میں نظر دوڑائی کہ ایسی کیا چیز میں رکھوں جس پر چڑھ کر روشن دان کے اندر جھانک سکوں۔ صحن میں موڑے پڑے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک موڑا سسر کے دروازے کے پاس رکھا اور اوپر چڑھ کر جھانک کر کمرے میں دیکھنے لگی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو منظر میں نے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا
میں جب نیچے اتری اور موڑا ایک سائڈ پر رکھا تاکہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو سکے، میں اپنے کمرے میں جا کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ سچ تھا یا پھر سچ کچھ اور ہی تھا۔ میں تو اسی سوچ میں الجھی پڑی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ابھی بھی مجھ پر حقیقت صحیح طرح سے آشکار نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور نئی خبر نے ہمارے گھر میں قیامت سی شروع کر دی تھی۔ جو 10 لڑکیاں اس دن میرے سسر کے پاس آئی تھیں اور جن کی شادی ایک ہی دن میں طے پائی گئی تھی، ان میں ایک کے منگیتر کی حادثاتی موت واقع ہو گئی۔ گاؤں میں ایک کہرام مچ گیا تھا۔ وقتی طور پر سب کی شادیاں رک گئی تھیں، کیونکہ گاؤں والے ایک دوسرے کا بہت احساس کرتے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ایک گھر میں میت نہیں ہوئی، بلکہ پورے گاؤں کے ہر گھر میں میت آئی ہے۔ سارا ماحول سوگوار سا بن گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کا منگیتر حادثے میں انتقال کر گیا تھا بے تحاشا روئے چلی جا رہی تھی۔ بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں بھی اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر تو میری اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ جوان موت سے گاؤں میں اداسی سی ہوئی تھی، لیکن 1 مہینے بعد جو خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی امید سے ہو گئی تھی۔ سب کو اس بات کی حیرت تھی کہ وہ لڑکی شادی سے پہلے ہی حاملہ کیسے ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں کی سوچ اسی جانب مبذول ہوئی جو کہ مجھے اب تک پریشان کیے ہوئے تھی۔ اب لوگ میرے سسر کے ساتھ بحث کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو میاں جی آپ پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، ہمیں تو لگتا تھا کہ آپ سے زیادہ دیندار اور مذہبی شخص ہی نہیں ہیں۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ہماری بچی کے ساتھ؟ کیا آپ سب لڑکیوں کے لیے یہ عمل کرتے ہیں؟ آپ نے ہماری بچی کی زندگی برباد کر دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ میرے سسر کہنے لگے، میں نے صرف اس پر نیک عمل کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان کی بات سننے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ سب پوچھ رہے تھے کہ ایسا بھی کیا عمل کرتے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ کہ انہیں بے ہوش کر دیتے ہیں؟ ہمیں کیا خبر کہ آپ نے ایسا کیا عمل کیا ہے؟ میرے سسر حد درجہ پریشان ہو چکے تھے، کہنے لگے مجھ پر کوئی بھی گھٹیا الزام مت لگاؤ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ان کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ سارے کا سارا گاؤں میرے سسر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ شخص ہمارے ساتھ غلط کاری کرتا ہے۔ میرا شوہر ہر بات سے انجان میرے سسر کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ جس نے جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہے، میرے والد پر کوئی بھی الزام نہ لگائے۔ لیکن لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہارے باپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اگر تم سامنے آئے تو تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ یہ شخص دینداری کا ڈھونگ رچا کر ہماری بچیوں کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہے، ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ گاؤں والوں نے میرے سسر کو 2 دن کا وقت دیا تھا کہ وہ اپنے ہر جرم کا اعتراف کر لے، وہ بھی پولیس والوں کے سامنے، ورنہ وہ لوگ انہیں مار ڈالیں گے۔ جو بھی میرے سسر کو بچانے کے لیے سامنے آئے گا تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کی بھی جان لے لیں گے۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ میں آپ کی حقیقت کو جان چکی ہوں۔ میں نے روشن دان کے اندر سے جھانک کر دیکھا تھا۔ آپ کیوں چپ ہو کر الزام اپنے اوپر لے رہے ہیں؟ آپ سب کچھ سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کہ اس طرح سے میرا عمل ضائع ہو جائے گا، جس کو جو کہنا ہے وہ کہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا۔ مجھے اپنے سسر کی بات پر حیرت ہو رہی تھی، وہ کیوں اپنے سر پر یوں الزام لینے کے لیے تیار تھے۔ میں نے یہ کیا کہ ایک بار ان کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تھا۔ اس شخص کی حادثاتی موت کے بعد ایک لڑکی اور میرے سسر کے پاس آئی تھی جس کی شادی تھی۔ میں نے موبائل کیمرے کو کمرے میں لگا دیا۔ مووی بن چکی تھی۔ 2 دن بعد جب سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور میرے سسر کو کہنے لگے کہ یا تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں یا پھر وہ سب مل کر انہیں مار ڈالیں گے، میرے سسر گردن جھکائے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو بے شک میرا سر قلم کر دو، لیکن میں یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا عمل کرتا ہوں۔ میں چہرہ چھپائے صحن میں آ گئی۔ میں نے کہا میرے پاس ثبوت ہے کہ میرے سسر بند کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ کون سا عمل کرتے ہیں۔ میری بات سن کر سب کے سب مجھے دیکھنے لگے۔ میرے سسر کہنے لگے کہ تم کچھ نہیں بتاؤ گی ورنہ میرا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ بے شک یہ کام چھوڑ دیں، لیکن اپنی سچائی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں خود پر ایک گھٹیا الزام لینا چاہتے ہیں اور کیوں بنا موت کی حرام موت مرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے موبائل سے وہ ویڈیو نکالی اور سب کے سامنے کر دی۔
میرے سسر ایک لڑکی کو بے ہوش کر کے لٹا دیتے، پھر وضو کر کر پڑھائی شروع کر دیتے تھے۔ ایک دوا اس کے منہ کے اندر ڈالتے چلے جاتے، وہ دوائی پاؤڈر کی طرح تھی۔ یہ عمل پورے 2 گھنٹے کا تھا، لیکن میرے سسر نے اس کو چھونے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔ وہ لڑکی بے چین ہو کر کبھی اپنے بال کھول دیتی، کبھی دوا کے ذائقے سے نشے میں ہی گھبرانے لگتی۔ شاید وہ بہت زیادہ کڑوی دوا تھی، لیکن میرے سسر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس سے یہ لگے کہ سسر نے بدکاری کی ہے۔ لوگ خاموشی سے واپس لوٹ گئے تھے۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا گناہ تم اپنے وجود میں پال رہی ہو، تو وہ کہنے لگی کہ میرا منگیتر مجھ سے ملاقاتیں کرنے آتا تھا، ہمیں پتا تھا کہ ہماری شادی بہت جلد ہو جائے گی اور ہم ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے، اس لیے ہم دونوں ایک دن یہ گناہ کر بیٹھے۔ بے شک ہمیں یہ بھی اطمینان تھا کہ چند دن بعد ہماری شادی ہو جائے گی، اس لیے ہمارا گناہ چھپا ہی رہ جائے گا، لیکن اس لڑکے کی حادثاتی موت نے اس سچ کو بھی سامنے کر دیا تھا۔ وہ لڑکی رو رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی، کہنے لگی کہ میں ڈر گئی تھی کہ لوگ مجھے مار ہی نہ ڈالیں، اس لیے میں نے الزام ان پر لگا دیا، مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں، میں جانتی تھی کہ میرا یہ ایک جرم ظاہر ہو جائے گا، مجھے تو لگتا تھا کہ میری شادی اسی سے 2-4 دن بعد ہو جائے گی، اس لیے ہمارے درمیان جو ہوا وہ چھپ جائے گا، لیکن شاید یہ بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سچائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہ آیات موجود ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ بدکاری ایک ایسا گناہ ہے کہ کبھی بھی چھپ نہیں پاتا، سب کو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ میرے سسر کو جس نے یہ عمل دیا تھا، اسے کہا تھا کہ وہ یہ عمل کسی کو نہ بتائے اور یہ اپنی بیٹیوں پر نہیں کر سکتا، ورنہ اس کا اثر ضائع ہو جائے گا۔ وہ اس لیے چپ ہی رہتے تھے۔